ہار گئے شامیر حسن، دیکھو تم ہار گئے، وہ سامنے کھڑی چیخ چیخ کر اس کی شکست کا اعتراف کر رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی کھنکھناتی آواز میں بلند ہوتے اس کے کہکے مقابل کا ضبط ختم کر چکے تھے۔ خاموش ہو جاؤ، بہت ہو گیا اب، ایک دم چپ۔ نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں ہارا، میں کبھی ہار ہی نہیں سکتا۔ صرف جیت ہی شامیر حسن کا مقدر ٹھہری ہے، اور ہمیشہ جیتنے والے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ کبھی بھی نہیں سنا تم نے؟ اس نے شدید غصے کے عالم میں پاس پڑ آواز اٹھا کر سامنے نظر آتی عکس پر دے مارا، اور چیختے ہوئے اپنی واضح شکست کو چند جذباتی لفظوں کی آڑ میں چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تب تک آواز اس کے آڑ پر ہوتا دیوار سے لگ کر چکنا چور ہو چکا تھا، جس پر وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی بکھری حالت دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو ہار گئے، خود کی حالت دیکھو، کیا بازی جیت جانے والا شخص ایسا ہوتا ہے؟ تمہارا اصلی غرور آج تمہیں پوری طرح لے ڈوبا ہے شامیر حسن، اور یہ بات تم سے بہتر اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اب کی بار وہ اس کے سامنے سے غائب ہو کر اس کی پشت پر نمودار ہوئی، اور اس کے کان کے قریب جھک کر زہر اگلتے ہوئے اسے سخت اذیت سے دوچار کر گئی۔ آخری دفعہ کیوں نہیں جاتی؟ آخر تم دفع کیوں نہیں ہو جاتی میری زندگی سے؟ خدا را تنہا چھوڑ دو مجھے اور چلی جاؤ یہاں سے۔ گیٹ لاسٹ۔ حقیقت سے نظریں چراتا ہوا پسینے میں شرابور بے بسی سے حلق کے بل چلایا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کا انکار سے زیادہ اس کی ہی بات میں حد درجہ وزن تھا، لیکن کسی کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرنا اس انا پرست کے بس کی بات نہ تھی، چاہے پھر وہ بے ضرر سی لڑکی کا عکس ہی کیوں نہ ہو۔ شامیر حسن کی کھوکھلی دھاڑ پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ لیکن میں تو خود کو تمہاری خلوتوں کا محرم گردانتی ہوں، پھر کیسے تمہاری زندگی سے دور ہو جاؤں؟ بات وہ کرو جو میرے بس میں ہو۔ لبوں پر تمسخر زدہ مسکراہٹ سجائے وہ ہر لحاظ سے اس کا امتحان لے رہی تھی۔ فی الحال کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ اس سمے بے بسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، جب وہ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی اپنی بائیں کلائی سہلانے لگی، اور دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہوتی غائب ہو گئی۔ وہ اندر ہی اندر کلستا اب ہر شے تہس نہس کرنے کے در پہ ہوا تھا۔ آبرو اس نام پر سختی سے دانت کچکچاتے ہوئے اگلے ہی پل وہ اپنی شکست تسلیم کر گیا تھا۔ ہر رات کی طرح یہ رات بھی سب کے لیے معمول کے مطابق عام ہی سی تھی، لیکن دو وجود ایسے تھے جن پر یہ سیاہ رات قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ رات کی بھیانک تاریکیوں اور برستی بہشتوں کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ خوف سے لمحہ لمحہ ان کی دل کی کمزور پڑتی دھڑکنیں مزید مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ مت کرو خدا را یہ ظلم مت کرو، کیوں جانتے بوجھتے یہ گناہ کما رہے ہو؟ اس خدا کے قہر سے ڈرو جس کی لاٹھی بے آواز ہے، مت کرو ایسا۔ وہ عورت خود کی پرواہ کیے بغیر گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی معصوم بچی کے لیے اس ظالم سے رحم کی بھیک طلب کر رہی تھی، لیکن شاید مقابل کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا۔ تبھی روتی بلکتی 8 سالہ نیلی آنکھوں والی بچی کو بازو سے پکڑتے ہوئے پشت پر کھڑے آدمی کی طرح بے دردی سے دھکیل چکا تھا۔ چھوڑو مجھے مما، بچاؤ مجھے، کہیں نہیں جانا، مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑ دو مجھے گندے انکل۔ جیسے ہی وہ اسے کندھے سے پر ڈالے باہر کی طرف لپکے، وہ چیختی ہوئی ان ظالموں سے اپنی ماں کی طرح ہی گڑ گڑا کر فریاد کرنے لگی۔ لیکن شاید ان دونوں ماں بیٹی کی بدقسمتی ہی تھی کہ جو وہاں ان کی صدائیں سننے والا کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ وہ آنسوؤں اور زخموں سے چور تیزی سے اٹھ کر ان نقاب پوش آدمیوں کے پیچھے اپنی بیٹی کو چھڑانے کی نیت سے لڑکھڑاتی ہوئی بھاگی تھی، لیکن پاس کھڑے نفوس نے سڑک سے آگے بڑھ کر اسے بازوں سے جھگڑتے ہوئے بیچ میں ہی روک لیا۔ چھوڑ دو مجھے ذلیل انسان، نہیں تو وہ میری بچی کو لے جائیں گے۔ وہ تکلیف سے بمشکل بولتی اس کی آہنی گرفت سے مسلسل اپنا بازو چھپانے کی نحیف سی تگ و دو کر رہی تھی، جب اس نے اسے زور سے اپنی اور جھٹکا دیا۔ سرخ آنکھوں میں بجھتی بدلے کی آگ اب سرد پڑنے لگی تھی، گھنے مونچھوں تلے سیاہ لب بنوس مسکرا رہے تھے، جسے دیکھ کر اسے شدید قسم کی کریہت محسوس ہوئی۔ یہ جو میں نے ابھی کیا وہ کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اب یہ خود انسان پر منحصر ہے کہ وہ بدلے میں کیا پانا چاہتا ہے۔ لہجے میں نفرت و حقارت سموئے وہ اس پر بہت کچھ جتا گیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے بے رحمی سے پرے دھکیلتا وہ فتح یاب سا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ زمین پر ڈھیر پل پل ساکت پڑتے وجود میں سانسیں بھی باقی تھیں کہ نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کا گہری نظروں سے بغور معائنہ کر رہی تھی۔ سامنے سی رنگت، مناسب قد و قامت، گہرے جامنی رنگ کے سوٹ میں واضح ہوتا دبلا پتلا سا فگر، کمر تک آتی سیاہ گھنے بالوں کی چوٹی، بھووں تلے گہری کالی آنکھیں جن کے ساتھ پلکوں کے نام پر گنتی کے صرف چند بال جڑے تھے، تیکھی ناک، بڑے بڑے شیشوں والا چشمہ، بھرے بھرے ہلکے سیاہی مائل لب، پچکے گال اور دائیں گال کے بیچوں بیچ چمکتا ہوا موٹا سا کالا تل۔ وہ اتنی حسین و جمیل تو ہرگز نہیں تھی جو قدرت نے اس کی نظر اتارنے کے لیے اتنا بڑا تیل اسے عطا کر دیا تھا۔ اپنی صورت دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے دل میں شکوہ ابھرا تھا، تمہاری یہ خوبصورت تل تمہارے سنونے چہرے پر بہت جچتا ہے، اتنا کہ میں چاہ کر بھی اس پر سے اپنی توجہ نہیں ہٹا پاتا۔ مان کانوں میں رس گھولتی بھاری آواز اسے اپنے بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ بے اختیار اپنے دل کو چھوتے ہوئے وہ کھل کر مسکرائی کہ تبھی اس کی نظر آئینے میں دکھائی دیتے اپنے سفید دانتوں پر پڑی جو بدقسمتی سے قدرے ٹیڑھے تھے۔ تمہیں معلوم ہے جب تم کھل کر مسکراتی ہو مجھے کس قدر حسین لگتی ہو، یوں ہی مسکراتی رہا کرو لیکن صرف میرے لیے۔
ایک بار پھر وہی دلکش آواز اس کا شدتوں سے دل دھڑکا گئی تھی۔ سیاہی مائل مگر شفاف ہونٹوں پر معدوم پڑتی مسکان پھر سے زندہ ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم حجاب کی بنسبت کھلے بالوں میں زیادہ دلکش لگتی ہوگی۔ اپنے بالوں کی چوٹی کو پکڑ کر کندھے سے آگے کرتے ہوئے اسے اس کا حسرت زدہ لہجہ یاد آیا۔ تمہارا یہ ظالم چشمہ ان حسین آنکھوں کا حسن ہمیشہ چرا لیتا ہے، پلیز اسے میرے سامنے مت لگا کر آیا کرو۔ اب کی بار آواز میں خفگی تھی اور انداز دھموس بھرا تھا۔ کنپٹی سے لال دستہ پکڑ کر چشمے کو اپنے چہرے سے الگ کرتے ہوئے اس نے اپنی بڑی بڑی گہری سی آنکھوں کو جھپکایا تھا۔ اگر تم خود کو میری نظر سے دیکھو تو اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی تصور کرو۔ اس کا دل فریب لہجہ اس کی بکھرتی دھڑکنوں کو مزید بکھیر گیا تو وہ مسکراتی ہوئی خود سے ہی شرما گئی۔ میں اتنی خوش قسمت کب سے ہو گئی جو مجھے اس قدر چاہنے والا شخص مل گیا۔ خود کی جھلک آئینے میں دیکھتے ہوئے جہاں وہ اپنی قسمت پر نازا تھی وہیں اس سوال کے زیر اثر بے یقینی کا عنصر بھی شامل تھا۔ چند لمحوں میں وہ ذرا بھر بے یقینی بھی اس کے وجود میں آباد خوشیوں کے جہاں تلے دب کر رہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ سخت تیور لیے قدم قدم چلتا اس تک پہنچا اور اس کے بکھرے سراپے کو نظروں میں بھرتے ہوئے سر پر کھڑا باز پرس کرنے لگا۔ وہ ایک پل کو اپنے قریب آتی مانوس مگر سخت آواز پر چونکی ضرور تھی مگر ہنوز اسی پوزیشن میں ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، اس کی خاموشی پر چپا چپا کر بولتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ جہاں ماتم کی صفیں بچی ہوں وہاں کسی کی خوشی کی تمنا کر رہے ہیں آپ صاحب۔ گھٹنوں سے ہلکا سا سر اٹھا کر سامنے پڑے نکاح کے سرخ جوڑے کو تن پر سے دیکھتی طنزی انداز میں گرائی تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، جیسے ڈر ہو کہ اگر دیکھے گی تو سارا ضبط کھول بیٹھے گی۔ فضول کی بکواس نہیں کرو میرے ساتھ، چلو شاباش اٹھو اور 10 منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو کر کمرے سے باہر نکلو۔ اتنا فالتو وقت نہیں ہے ابھی میرے پاس جو تمہارے بے جا نخرے اٹھاتا پھروں۔ ہری اب اس کے لب و لہجے اور گریز کو بمشکل نظر انداز کرتا وہ قدرے بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ سر تا پیر آگ ہی تو لگاتی تھی قابل کی باتوں نے اسے۔ دوسرے ہی پل دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بھیگی مگر بے خوف آنکھوں میں دیکھتا ہوا اپنے دل کی ایک بیٹ مس کر گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے اپنے ناز نخرے اٹھوانے کا، آپ بھی کسی خوش فہمی مت رہیے گا، نہیں ہونا مجھے تیار اور نہ ہی آپ سے کوئی رشتہ جوڑنا ہے، دفعہ ہو جائیں میری نظروں کے سامنے سے۔ سلگ کر چیختے ہوئے وہ اپنے سامنے رکھے سرخ جوڑے پر جھپٹی اور ایک ہی بار میں اسے بے دردی سے دور اچھال دیا۔ اس کی ڈھٹائی اور کھلی بدتمیزی کا نظارہ کرتے ہوئے اس کی چمکتی پیشانی پر رگیں ابھر آئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس کی مومی کلائی کو سختی سے جکڑتا ہوا وہ جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تو اس اچانک افتاد پر اپنی چیخ روکنے کی کوشش کرتی وہ لبوں کو سختی سے دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ دل ایک خوف سے پھڑپڑایا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ہلکوڑے لیتی سرخی اس کے شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ اگر نہیں بتاتی تو تمہاری ماں صدمے سے کل کی کل مر جاتی۔ آج ہی مر جائے، تم چپ چاپ وہی کرو جو تم سے کرنے کو بولا ہے۔ آئندہ پھر کبھی میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تو مجھ سے کسی بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔ اس کی پٹی پٹی آنکھوں سے شدت سے دیکھتا وہ ناپسندیدگی کاٹ لیے پھنکارا تھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہی اس کو واپس بیڈ پر پٹکتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ گرنے کے سے انداز میں لیٹی اپنی بے بسی پر شدت سے رو دی تھی۔ سیاہ آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کا پھیلا ہوا وسیع جال اور پرسکون سی ٹھنڈی روشنی بکھیرتا چاند قدرت کا حسین ترین منظر پیش کر رہا تھا۔ اس حسین چاندنی رات تلے کوٹھے کا بڑا سا ہال نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، جہاں خوبصورت دوشیزاؤں کا دل بہکا دینے والا رقص سب سے جوبن پر تھا۔ ارد گرد بیٹھے موصوف اس دلچسپ نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مزے سے جام نوش فرما رہے تھے، لیکن بس ایک وہی تھا جس نے کسی بھی قسم کا مشروب لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یار کب آئے گی وہ ملکہ حسن؟ اب ہم سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ وہاں پر بیٹھے پینٹ کوٹ میں ملبوس 50 سالہ مرد کے چہرے پر بیزاری سے زیادہ بے چینی کے تاثرات واضح ہو رہے تھے۔ اس کی حالت سمجھتے ہوئے وہاں پر بیٹھے بہت سوں کے چہرے پر عزت اٹھاتی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بھی شدت سے خواہش ہوئی تھی کہ اس لڑکی کو دیکھنے کی جس کے حسن کے چرچے اس رنگین محفل میں زبان زد خاص و عام ہو رہے تھے، تو کیا بھلا وہ اس کی حسین و جمیل شریکی ہاتھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتی تھی، جسے وہ آج ہی پورے حق سے اپنے نام کر کے آیا تھا اور جس کا وہ پوری طرح دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس سوچ پر اس کے دل میں ہلکی سی بغاوت نے سر اٹھایا تھا۔ موسیقی کے اختتام پر ایک دم سے اطراف میں نیم اندھیرا چھایا تھا، تبھی خاموشی میں گونجتی گھنگروؤں کی مخصوص چھنکار نے جہاں سب کو اپنے کان کھڑے کرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہیں اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل 400 مختلف رنگوں کی
روشنیوں کا طوفان سا چھایا تھا اور وہ چہرے پر سوکھ گھونگھٹ اوڑھے اپنے ہوش و حسن سمیت سب کے سامنے اپنے دل نشین انداز میں جلوہ افروز ہوئی تھی۔ مرد حضرات کی تالیوں اور سیٹیوں کے اختتام پر نئے گانے کے دل نشین سر شروع ہوئے تو مہارت سے اپنی لچکتی کمر کے ساتھ ساتھ پورے وجود کو دل نشین انداز میں حرکت دینے لگی۔ ملکہ حسن اس دل فریب ہے، کمال ہے، لاجواب ہے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس پر بڑے بڑے نوٹوں کی بارش برسا دی۔ اس کا رقص وسیع تیز ہوا تھا جو کہ قابل تعریف تھا۔ گھونگھٹ کے پار اس کا نوخیز حسن دیکھنے کو حد درجہ بےتاب ہوتا وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ ماں ان لڑکیوں کے بیچوں بیچ گول گول گھومتی وہ ایک دم ہی گھٹنوں کے بل زمین پر جھکی تھی اور پھر واپس سیدھی ہوتی ایک ہی جھٹکے میں اپنا گھونگھٹ حسین چہرے پر سے اٹھا کر پیچھے دھکیل دیا۔ صبر کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے دیدار پر جہاں سارے تماشائیوں کی آوارہ سیٹیاں ایک بار پھر سے فضا کے سپرد ہوتے ہوئے دل کی دھڑکنیں بھی ہنگم ہوئی تھیں، وہیں اس کا زوروں سے دھڑکتا دل بے ساختہ بند ہوا تھا۔ کون ہے وہی جس کی کال تمہیں بار بار کٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ تینوں فارم ہاؤس میں ٹیبل کے گرد رکھے کرسیوں پر براجمان تھے جب افروز موبائل اسکرین دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا شام سے مخاطب ہوا۔ ہوگی کوئی حسینہ، کیونکہ جناب کی لسٹ میں میلز کم ہی نظر آتے ہیں۔ فواد نے اسے دیکھ کر لطیف سا طنز کیا جس پر وہ سر جھٹکتا ہوا مسکرا دیا۔ چل بتا بھی دے اب ہم سے کیا چھپانا برو۔ افروز کو لڑکیوں کے نام پر چپی کسی طور پر ہضم نہیں ہوتی تھی اور اس کی اس عادت سے وہ دونوں ہی کیا بلکہ سب بھی واقف تھے۔ ابے یار رابعہ ہے، ٹاپ کی ڈھیٹ، اتنی بار اس کی کال کاٹ چکا ہوں لیکن بجائے سمجھنے کہ اگلا بندہ بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، ڈھیٹوں کی طرح کال پہ کال کیے جا رہی ہے مجھے۔ پاگل۔ شام پھر سے اس کی کال کاٹتا ہوا بیزاری سے بولا اور موبائل پاور آف کر دیا جس پر دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تجھے رابعہ سے فرینڈ شپ کیے اور اتنی جلدی بور بھی ہو گیا تو اس سے حد ہے یار۔ فواد تعصب سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا شکر کرو کہ جمعہ 8 دن نکال لیے اس کے ساتھ، ورنہ میں تو 2 ہی دن میں بور ہو گیا تھا اس سے۔ چپکو ہے پوری۔ سلگتا ہوا سگریٹ لبوں کے بیچ دباتا ہوا وہ لا پرواہی سے بولا تھا اگر میں تیری جگہ ہوتا تو کم از کم 1 ماہ تک کام چلا ہی لیتا، پر رابعہ میڈم ہمیں لفٹ کروائے تب نہ۔ افروز کو دکھ ہوا تھا۔ رابعہ کو ہماری قدر ہی نہیں لیکن اس سے زیادہ خود کے ٹھکرائے جانے کا افسوس تھا۔ کچھ دن پہلے اسے رابعہ کو فرینڈ شپ کی آفر کی تھی لیکن اس نے بنا لگی لپٹی رکھے سیدھے سیدھے انکار اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ ٹرائی کر، شاید اب کی بار مان جائے۔ شام بھائی آنکھ کی قدر لمبی پلکوں کو آپس میں پل کے لیے میچتے ہوئے بولا، انداز لطف لینے والا تھا جس کو اندیکھا کرتا ہوا افروز گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں حیران ہوں کہ اتنی لڑکیاں تجھ جیسے فلرٹی ٹائپ بندے پر کیسے مر مٹتی ہیں یار۔ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی فواد نے اپنا وہی سوال دہرایا تھا۔ مانا کہ وہ کافی ہینڈسم تھا، رئیس تھا، 6 فٹ کی ہائٹ پر چہرے کے دلکش نقوش اس کی شخصیت کو منفرد بناتے تھے اور ہر طرح کی ڈریسنگ اس پر جچتی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنی ذات کو لے کر حد درجہ مغرور تھا جو کہ شاید اس کا خاندانی خاصہ تھا اور اس پر سوٹ بھی کرتا تھا۔ تو کیا وہ کوئی کوکاف کا شہزادہ تھوڑی تھا جو لڑکیاں اس کے خواب دیکھتی رہتی۔ بس دیکھ لے، کبھی غرور نہیں کیا تیرے بھائی نے۔ جواد کی بات کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے اس نے گہرا کش بھرا تھا اور بہت سا دھواں منہ سے خارج کرتے ہوئے فضا میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو دکھ رہا ہے لیکن اصل مزہ تو تب ہے اگر تو اس مولانی کو پھنسا کر دکھائے۔ افروز کا انداز چیلنجنگ تھا جس پر شام کی مسکراہٹ پل میں سمٹ گئی تھی۔ کون وہ جونیئر ہرمین صحرا؟ جواد نے چونک کر اس کا نام لیا۔ ہاں وہی، پوری یونی میں ریکارڈ ہے اس کا، آج تک کسی سے بھی نہیں پٹائی گئی وہ۔ افروز نے پٹانے پر زور دیتے ہوئے شام کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھ دھپائی۔ اب چھیڑنے کی باری اس کی تھی۔ چھوڑو یار اسے، اس سے بھی پٹانا کون چاہے گا؟ میں تو اسے دیکھتے ہی بور ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی تو اچھے سے جانتا ہے کہ اس ٹائپ کی لڑکیوں سے سخت قسم کی الرجی ہے مجھے۔ اس کا سراپا نظروں میں گھومتے ہی اس کا دل کھٹا سا پڑ گیا تھا۔ سیدھی طرح بول کہ تو ہار مان رہا ہے، باقی سب تو تیرے یہ کھوکھلے بہانے ہیں بس۔ افروز نے اب کی بار اس کی دکھتی رگ دبائی تھی اور فواد اکثر اسے اس طرح کے چیلنجز میں الجھا دیا کرتے تھے اور پھر تینوں مل کر انجوائے کرتے تھے۔ شام تو اس کھیل کا ماہر کھلاڑی ثابت ہوا تھا، اس نے تو جیسے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی بات پر جہاں شام کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری تھیں وہیں جواد کے چہروں پر خواصت والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہار اور میں امپاسبل، اور جہاں تک بات اس مولانی کی ہے تو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، جیت ہمیشہ کی طرح میری مٹھی میں قید ہوگی۔ بری طرح بگڑتے ہوئے پل میں افروز کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ لہجے میں غرور کی جھلک تو تھی ہی، ساتھ میں بلا کا اعتماد بھی شامل تھا، جبکہ وہ دونوں اپنا تیر سیدھا نشانے پر لگتے دیکھ کر کمینگی سے ہنس پڑے۔ وہ مکمل ریڈی ہو کر اپنے روم سے باہر نکلا تھا۔ چند ہی سیکنڈز میں ساری سیڑھیاں سڑک سے اترتے ہوئے اس کا کندھے سے لٹکتا بیگ بھی اچھلتا جا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اپنے قیمتی موبائل جینس کی جیب میں پھنساتے ہوئے اس نے بیگ کو جھٹکا دے کر بیسٹ پوزیشن دی تھی۔ شام بیٹا رک ذرا،
ایما بیگم جو پاس کھڑی ملازمہ کو آج کی دعوت پر جانے کے لیے اپنے کپڑے استری کرنے کا بول رہی تھی، اپنے لاڈلے بیٹے پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کرتی ہیں اس کی جانب بڑھی۔ جی مام، اپنے نام کی پکار پر مکمل ان کی جانب مڑا۔ تم رات پھر گھر لیٹ آئے تھے نا؟ تفتیشی انداز میں پوچھتی ہوئی وہ پر یقین تھی، جس پر وہ آنکھیں گھماتا ہوا ان کے کندھے تھام گیا۔ کم آن مام، فرینڈز کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ ایسے میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، اور ویسے بھی میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو رات جلدی گھر آنے کے بیکار سے رولز فالو کروں گا۔ وہ قدرے بیزاری سے گویا ہوا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ لیکن آئل کے لیے تم ہمیشہ بچے ہی رہو گے نا؟ جانتے ہو تمہاری ان حرکتوں سے کتنا پریشان ہوتا ہے وہ، لیکن تم ہو کے باز ہی نہیں آتے، اور تمہارے ڈیڈ، ان کی تو تم بات ہی چھوڑ دو۔ ایک تو اس کا یہ بڑا پرابلم تھا، جہاں کہیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تو اپنا فون بند کر دیتا۔ آئل کا نام سن کر شام کے بیزار تاثرات فوراً سے پہلے نرم پڑے تھے اور مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جبکہ اپنے ڈیڈ کے ذکر پر اس نے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے شروع سے ہی کافی اٹیچ تھا، اتنا کہ وہ اپنے باپ کو چاہ کر بھی ویسا مقام نہیں دے پایا تھا۔ شاید حسن صاحب کا حد سے زیادہ سخت لہجہ اسے متنفر کر چکا تھا۔ بھائی کہاں ہے میرا؟ وہ چاہ کر بھی اس آزاد پنچھی کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنی قید میں نہیں کر سکتے تھے۔ آئل کی کارکردگی کو پنجے رکھتا ہوا وہ آنکھ دبا کر مزے سے بولا، لہجے میں مان زیادہ دعویٰ تھا، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ آئمہ بیگم نے تعصب سے اپنے بگڑے ہوئے لاڈلے کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ والا جملہ دہرایا، کبھی نہیں۔ بدلے میں وہ ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوا ڈیڈوں کی طرح نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ اچانک اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اچھا، اب میں یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، مزید لیٹ نہیں ہونا چاہتا، بائے مام۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے دوستوں کا فون تھا، تبھی بنا کال پک کیے وہ آئمہ بیگم کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ ارے ناشتہ! اس کے جاتا ہوا دیکھ کر آئمہ بیگم کی بات منہ میں ہی دبی رہ گئی۔ تبھی ان کی موبائل کی بھی رنگ بجی، جو صوفے پہ پڑا آئمہ بیگم کا شدت سے منتظر تھا۔ آئل کی کال دیکھتے ہوئے بے اختیار ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی نینا کے ساتھ مزے لے کر گول گپے کھانے میں مصروف تھی۔ آج اس نے نفیسہ بیگم سے ضد کر کے کالج سے چھٹی کی تھی اور ضروری شاپنگ کرنے کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ مارکیٹ آئی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے پلیٹ میں قطار سے لگے گول گپوں میں سے تیسرا گول گپا اٹھا کر کھٹے پانی میں ڈبوتے ہوئے باہر نکالا ہی تھا، جب اچانک اسے اپنے قریب سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی منہ کی طرف جاتا گول گپا بے ساختہ پلیٹ میں گرا، جب وہ اس کے ایک بار پھر زور سے بھونکنے پر جھٹکا کار پلٹی۔ کتا خود کی جانب خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے گھنے بالوں والے براؤن کتے کو دیکھ کر آرزو کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اسے بچپن سے ہی کتوں اور اندھیرے کا فوبیا تھا۔ اس نے سختی سے نینا کا ہاتھ پکڑ لیا، جو اس صورتحال سے خود بھی گھبرا گئی تھی۔ شاید وہ کسی کا پالتو کتا تھا جو اپنے مالک سے خود کا پٹا چھڑوا کر ان کی جانب چلایا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ارے بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ بس ڈرا رہا ہے، کہے گا کچھ بھی نہیں۔ ریڑھی والی بابا نے انہیں ڈرا ہوا دیکھ کر پرسکون کرنا چاہا کہ تبھی وہ بھونکتا ہوا پیچھے کو سرکتی ہاویہ کی جانب تیزی سے کانپ گئی۔ پولیس نے گول گپوں والی پلیٹ ہوا میں اچھالی تھی اور چیختے ہوئے سر پر دوڑ لگا دی۔ بچاؤ کتا، کوئی تو بچاؤ! مسلسل بولتی ہوئی اندھا دھند آگے کو بھاگتی جا رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ بیچ راستے میں ہی کتے کے مالک نے اسے پکڑ کر اپنے قابو میں کر لیا تھا، لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تب نہ، وہاں پر کھڑے لوگ اسے یوں اکیلے بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ڈر کے مارے نمکین پانیوں سے بھری آنکھوں نے آگے کا منظر دھندلا کر دیا تھا، تبھی وہ سامنے صحیح سے دیکھ نہیں پائی تھی اور سیدھا مقابل کی پشت سے جا ٹکرائی۔ آئل، جو فون پر آئمہ بیگم سے تقریباً بات ختم کرتے ہوئے خدا حافظ کہہ چکا تھا، اچانک پیچھے سے دھکا لگنے پر سرعت سے پلٹا اور اپنے سامنے حجاب میں موجود لڑکی کو زمین بوس ہونے سے پہلے ہی بازوؤں سے تھام لیا۔ ہاویہ نے اپنی گھنیری پلکیں زور زور سے جھپکتے ہوئے اپنے سامنے باوردی پولیس آفیسر کو دیکھا، جو پوری طرح اسی کی جانب متوجہ تھا۔ پولیس موبائل کی بیک سیٹ پر مجرم کے ساتھ بیٹھا انسپکٹر باسط بھی آگے کو کھسک کر باہر کا منظر دیکھتا ہوا چونکا۔ آر یو اوکے میڈم؟ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ آئل نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز میڈم، آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے؟ کیا کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ آہل اپنے پروفیشنل انداز میں تفتیش کرتا ہوا اس کی جانب رخ موڑ گیا، جو کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی آفیسر، وہ کتا میرے پیچھے پڑا ہے اور مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، پلیز مجھے بچا لیجیے اس سے۔ پولیس گہرے سانس لیتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، ساتھ ہی اس راستے کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی، لیکن اب اس خونخوار کتے کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کون ہے وہ اور اس وقت کہاں پر ہے؟ آپ پلیز مجھے ذرا اس کا حلیہ بتائیں تاکہ ہم مجرم کی بآسانی شناخت کر کے اسے پکڑ سکیں۔ آئل کو لگا شاید وہ اس انسان کو غصے میں گالی دے رہی ہے، جو چند لمحے قبل اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تبھی اس کا سہما ہوا سلونا روپ نظروں میں رکھتے ہوئے نرمی سے استفسار کرنے لگا،
جی بتاتی ہوں، بہت خوفناک تھا۔ اس کے لمبے براؤن بال تھے، 4 ٹانگیں تھیں، ایک عدد ہلتی ہوئی دم اور باہر کی جانب لٹکتی ہوئی لمبی سی زبان۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی سوچ سوچ کر بتانے لگی، واٹ مجرم کی ایسی شناخت پر آئل کو حقیقتاً جھٹکا لگا تھا۔ غیر متوقع ری ایکشن پر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جو اب کافی غصے سے گھور رہا تھا۔ تم تب سے ایک اصلی والے کتے سے ڈر رہی ہو؟ اور میں سمجھا، اوف پاگل لڑکی، تمہارا دماغ تو سیٹ ہے۔ وہ فری میں میرا اتنا قیمتی ٹائم برباد کر ڈالا تم نے، حد ہے۔ وہ اپنے لہجے کو حد سے زیادہ سخت بناتے ہوئے دانت پیس کر بولا تو وہ نظریں جھکاتی ہوئی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ کسی اجنبی کے ہاتھوں اچھی خاصی بے عزتی ہونے پر خفت کے مارے اس کا انگ انگ دہک اٹھا تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے گہرا سانس بھرا۔ مجھے کتوں سے اور اندھوں سے شروع سے ہی بہت ڈر لگتا ہے، اپنی صفائی دیتے ہوئے وہ تقریباً منمنائی۔ یو مین فوبیا؟ آئل کے صحیح اندازہ لگانے پر وہ سر ہلا گئی۔ آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ او گاڈ! بے ساختہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اپنے سخت لب و لہجے کا احساس ہوا تو اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ آئل واپس سے نرم لہجہ اختیار کرتا، تبھی قریب سے آتی نسوانی آواز پر وہ دونوں ہی چونک گئے۔ حاویہ! نینا اپنی بیسٹ فرینڈ کو پولیس موبائل کے قریب کھڑے کسی آفیسر کے ساتھ منہ گفتگو دیکھا تو حیرت سے ان کی جانب لپکی۔ نینا، شکر ہے تم آ گئی۔ اسے ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بھیگی آنکھوں سمیت مسکراتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ آئل نے اس کے سامنے سنونے چہرے پر دھوپ چھاؤ کا یہ عالم بغور دیکھا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، آخر تم کہاں چلی گئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ حاویہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے نینا نے الجھی نظروں سے آئل کی جانب دیکھا، جو سنجیدگی سے انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چلو گھر چلیں، ماما بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ نینا کے پھر سے ہلتے لب دیکھ کر حاویہ جھٹ سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، اور ساتھ ہی زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ صاف اشارہ تھا کہ وہ ابھی کوئی بات بھی نہ پوچھے۔ نینا نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بے بس سی چپ ہو گئی اور دونوں وہاں سے چلتی بنی۔ حاویہ صاحبہ، آپ کے لیے خاص بہت مفید مشورہ ہے میرے پاس۔ تھوڑی سی دور ایک مینٹل ہاسپٹل واقع ہے، وہاں کا ضرور ایک چکر لگائیے گا، شاید کچھ افاقہ ہو جائے۔ جانے کہ وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کے خلاف جا کر مسکراتی آواز میں اپنا اظہار خیال پیش کر گیا تھا، جو بغیر تھینک یو یا سوری بولے بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئی خاموشی سے اپنی دوست کے ساتھ رفو چکر ہونے کے چکروں میں تھی۔ لہجے میں واضح نرمی تھی، اپنے نام کی پکار پر سمیت اس کے واضح طنز پر۔ حاویہ صدمے سے رک کر پیچھے مڑی اور اس کی آنکھیں سکیڑ کر محض غصے سے گھورنے پر ہی اکتفا کیا، ورنہ دل تو بہت کر رہا تھا کہ اس پولیس آفیسر کو ابھی 2 4 باتیں سنا دے جو اسے دل کھول کر ہرٹ کر چکا تھا۔ جواب میں وہ براہ راست اس کی بری آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا ہوا بے نیاز سا کندھے اچکا گیا۔ البتہ اس کے انداز پر آئل کی مسکراہٹ اب مفقود ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کشمکش میں کھڑی نینا کو ساتھ لے کر وہاں سے تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ پاگل! اس کی حرکت یاد کرتے ہوئے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی تو وہ سر جھٹکتا ہوا فور فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔